الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے والے رکوع کے اندر بھی اموال کا، مالوں کے احکام کا تفصیلی ذکر ہوا تھا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرائط کا بھی ذکر ہوا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اور مزید اس رکوع کے اندر ہی مالی احکام کا تذکرہ ہوگا، پھر اس کے بعد حرام، سود، رہن، دیگر احکام کا تذکرہ تفصیل سے ہوگا۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن حلال خرچ کرو، حرام کا فائدہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عمدہ خرچ کرو، ردی نہ کرنا، بیکار نہیں ہے۔ جو چیز ردی ہو جائے چلو صدقہ کر دو، عمدہ کرو۔ فرمایا تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم تو اس کو وصول نہیں کرتے ہو، چشم پوشی ہو، چلو آنکھیں بند کرو جی خیر ہے چلنے دو تو الگ بات ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے پھر عمدہ چیز کا اہتمام کرو۔ ساتھ ساتھ تنبیہ کی دوسری بات کی، یہ یقین کرو اللہ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی بادشاہ ہے۔ تم اچھا کرو نہ کرو تمہارا فائدہ ہے، وہ تمہارا محتاج تو نہیں ہے، وہ بڑی صفتوں والا ہے۔ ایک اور بات کا ذکر کر کے فرمایا تقابل میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت شیطان تمہیں رکاوٹیں ڈالے گا، طرح طرح کے وسوسے لائے گا، اور بے حیائی میں، عریانی میں، فحاشی میں خرچ کرنے کے لیے شیطان تمہیں خوش کر دے گا، یہی تو موقع ہے خرچ کرنے کا، کر۔ لیکن فرمایا اس کے مقابلے میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور اپنے فضلوں سے بڑھا کر بھی دوں گا۔ فرمائے شیطانی وسوسے میں مت آنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اطاعت کی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلی بات ذکر کر کے فرمائے یا ایھا الذین، او ایمان والو، انفقوا، خرچ کرتے رہو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ میں سے سب سے عمدہ پاکیزہ حلال ہے، حلال چیز میں سے خرچ کرتے رہو، ایک معنی۔ نمبر 2، طیبات کا دوسرا معنی حدیث میں کہ خرچ کرتے رہو من طیبات، عمدہ چیز، بیکار ردی نہ کرنا۔
کہاں سے؟ ما کا سب تم جو تم نے کمایا، حلال میں سے کرو، عمدہ کرو۔ نمبر 2 وَمِمَّا اور اس آمدنی سے بھی کرو، اخرجنا جو ہم نے نکالی ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے جو غلہ آتا ہے، اناج آتا ہے، پھل آتا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا اور نیت نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا، الخبیث خبیث چیز کا، خبیث ناپاک حرام چیز۔ نمبر 2 خبیث بیکار ردی چیز کا، منہ اس مال میں سے ارادہ بھی نہ کرو، تنفقون کہ تم اس کو خرچ کرو، وَلَسْتُمْ حالانکہ تم نہیں ہو بِآخِذِی اس کو خود لینے والے، کوئی تمہیں دے تو تم نہیں لوگے بیکار چیز کو، الا ایک صورت ہے لینے کی، ان تغمضوا یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر لو، فیہ اس کے لینے میں، چلو جی دے رہا ہے چپ کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، لے لو۔ وَاعْلَمُوا اور یقین کر لو کہ اللہ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں، ان اللہ غنی بے شک اللہ رب العالمین غنی بادشاہ ہے، وہ غنا دینے والا ہے، محتاج نہیں ہے تمہارے مالوں کا، حمید وہ بڑی صفات والا ہے۔ الشیطان شیطان یعدو تمہیں وعدے دلاتا رہتا ہے، تمہیں الفقر فقر کے، محتاجی کے، کہ یا نہ کرنا، کل تو محتاج ہوگا کیا ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُ اور شیطان حکم کرتا ہے تمہیں بالفحشاء فحشاء میں، بے حیائی میں، عریانی میں خرچ کرنے کا۔ واللہ اور اللہ رب العالمین یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، تم سے مغفرتاً گناہوں کی بڑی بخشش کا، منہ اپنی جناب سے، وفضلا اور اپنے فضلوں کا، بڑے فضلوں کا تم سے وعدہ کرتا ہے، کرو فضل میں کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا۔ واللہ واسع اور اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، وہ جتنا دے سکتا ہے، العلیم وہ ہر چیز کو ظاہر باطن کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کے مطابق دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت، اپنی خالص رضا نصیب فرمائے۔ مالی احکام صدقات کی بڑی 6-7 شرطیں آپ کے سامنے پچھلے رکوع میں بڑی تفصیل سے گزری تھیں، آج آپ نے ترجمہ سماعت کیا ہے، اور اس میں ایک بات یہ ذکر کر کے فرمائی کہ ایمان والو خرچ تو کرو۔ خرچ کرنے کے فضائل آپ سن چکے تھے کہ اگر ایک خرچ کرو گے اللہ بدلے میں 700 گنا دے گا، کہ گندم کا دانہ دیکھتے نہیں ہیں، کسان نے مٹی کے حوالے کیا، رب کے بھروسے پر رب نے ایک دانے سے 700 دانہ دیا ہے۔ جب اللہ وہاں سے 700 دے سکتا ہے تو تم اللہ کی رضا کے لیے غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، دین کو دو گے تو اللہ وہاں بدرجہ اولا 700 تمہیں دے گا۔ ایک تو فرمایا یا ایمان والو انفقو خرچ کرتے رہو، خرچ کرنا، لیکن کیا؟ من طیبات، طیبات کے ابھی آپ نے معنی سنے، 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک طیب کا معنی ہوتا ہے عمدہ چیز، تو عمدہ کو خرچ کرو۔ بہت ساری چیزیں کپڑوں میں، جوتے میں، دیگر چیزوں میں، کھانے پینے میں، کچھ چیزیں عمدہ ہوتی ہیں، کچھ بیکار، یہ کپڑا بیکار ہے، یہ جوتا بیکار ہے، چلو صدقہ کر دو۔ او خدا کا بندہ، بیکار کو صدقہ نہ کر، عمدہ کو صدقہ کر۔ طیبات عمدہ چیز، ما کا سب تم جو تم نے کمایا ہے اس میں عمدہ چیز دے، ردی چیز نہ دے۔ ردی کو آگے خبیث کہا ہے کہ جب تمہیں نمبر ملے گا، تمہیں کوئی دے دے بیکار چیز تو تم اس کو نہیں لوگے، دل میں برا محسوس کرو گے، زیادہ زیادہ دل پر پتھر رکھ کر چلو خیر ہے قبول کر لیتے ہیں۔ الا ان تغمضوا فیہ
آنکھیں بند کر لو تو ٹھیک ہے لے لو گے، نہیں تو تم تو نہیں لیتے ہو، اور اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو بیکار چیز دیتے ہو۔ عمدہ چیز دو، جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہو عمدہ کرو، ردی چیز نہیں۔ کہاں سے جی؟ ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے۔ کمانا تمہاری تجارت سے ہے، کمانا تمہارے کارخانے سے ہے، تمہاری فیکٹری سے ہے، دکان سے ہے، آفس سے ہے، یہ تمہاری کمائیاں ہیں، یہ تمہاری محنت سے ہے۔ کچھ تم نے کمایا ہے لیکن اضطراری طور پر تمہیں ملا ہے، اضطراری طور پر تمہاری کمائی وہاں نہیں تھی، مجبوراً تمہیں دے دیا گیا، کسی نے ہدیہ کر دیا، کسی نے میراث میں سے تمہیں دے دیا، میراث میں سے حصہ مل گیا ہے، یہ اضطراری کمائی میں سے آتا ہے۔ لے لو بس، تمہیں ملا، تمہاری کمائی تو نہیں تھی، دے دیا اللہ نے۔ فرمایا اس میں سے عمدہ چیز خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تو تمہاری کمائیاں ہیں، آفس کی، کارخانے کی، تجارت کی، دکان کی، وغیرہ وغیرہ۔ وَمِمَّا، اور اس کمائی میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا، جو ہم نے پیدا کی، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے۔ زمین سے میں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے؟ چاول پیدا کیا، تو کسان کو بھی حکم دے دیا، کسان صاحب تاجر نہیں ہے، کسان ہے تو، زمین سے ہم نے پیدا کیا چاول، چاولوں میں سے خرچ کر۔ گندم ہم نے پیدا کی، گندم میں سے خرچ کر۔ مکئی ہم نے پیدا کی، خرچ کر۔ جو ہم نے پیدا کیا، جوار پیدا کیے، باجرہ پیدا کیا، خرچ کر۔ پھل پیدا کیے ہیں، سبزیاں پیدا کی ہیں، اس میں سے خرچ کر۔ کتنا؟ یہاں اتنا کہہ دیا، مما اخرجنا لکم من الارض، جو جو زمین سے ہم نے تمہیں دیا اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ آگے وہ قرآن سورۃ انعام میں اس کا وضاحت کرتا ہے، وہ کیا؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم نے فصل کاٹی، پھل کاٹا، باغ کاٹا، اپنے پھل کو چنا ہے، جس دن تم نے چناؤ کیا، فصل کاٹی ہے، چناؤ کیا ہے، جمع کی ہے، اسی دن آتو حقہ، اس کا حق ادا کرو، یوم حصادی، جس دن تم نے اپنے باغ کا پھل چن کر جمع کیا، اپنی گندم چن کر جمع کر لی، ڈھیر لگ گیا، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی، اس میں سے دو۔ کتنا دو؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور باغ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن زمینوں کے اندر بارانی ہوتی ہیں، بارش کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہیں، صرف کسان بیج ڈال دیتا ہے، تھوڑی بہت نگرانی، رات دن پانی کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، اللہ قدرت سے بارش کر کے سیراب کرتا رہتا ہے۔ بارانی زمین، وہاں محنت کم ہے، تو اس زمین میں سے جو آمدنی آئے گی، اس باغ میں سے جو آمدنی آئے گی جہاں اس نے پانی نہیں پہنچایا، نہر کے ذریعے سے، ہرٹ کے ذریعے سے، اس زمین میں سے فرمایا آمدنی کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ اگر 10 من تو نے چاول اٹھائے تو 10واں من اللہ کے راستے میں، 9 تیرے ہیں۔ 10 من مکئی ہے تو 10واں من اللہ کے راستے میں، 9 تیرے ہیں۔ 10 بوریاں ہیں تو 10ویں بوری اللہ کے راستے میں، غریبوں کے لیے ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تھوڑا ہو زیادہ ہو دو۔ سبزی تم نے اٹھائی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی، فرمایا اس کو بھی دو، ہر چیز میں دو، تمہیں اللہ نے دی ہے، جو جو چیز تم نے اٹھائی ہے۔ بعض فصل 3 مہینے کے بعد آتی ہے، بعض فصل 6 مہینے کے بعد آتی ہے۔ جو مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تو تمہیں سال کے بعد دینی پڑے گی، لیکن عشر اسی وقت دینی جب آمدنی آ گئی، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد۔ فصلوں کی مختلف نوعیت ہوتی ہے، جیسے فصل تیار ہو کر آئی 10واں حصہ دو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں حصہ لاگو کیا ہے بارانی زمینوں کا۔ کچھ زمینیں نہری ہوتی ہیں کہ نہر سے پانی لا، کسان اپنی نالی کے ذریعے سے پانی پہنچائے گا، ہرٹ کے ذریعے سے، اور کیا چیز ہوتی ہے ہرٹ کے علاوہ آج کل؟ ٹیوب ویل، جزاک اللہ، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، ٹیوب ویل محنت ہے وہاں، اس کے لیے بجلی کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا، سیراب کرنا پڑے گا، محنت زیادہ ہوئی ہے۔ شریعت نے کہہ دیا وہاں تیری محنت زیادہ ہے نا، اس زمین میں سے عشر 10واں حصہ نہ دینا، 20واں حصہ دے دو۔ واہ ربا کریم ہے تو کہ 20واں حصہ دے دو۔
اگر 10 من ہے، پہلے بارانی زمین ہے 10 من اٹھائی، پورا من دو 10واں. اگر نہری زمین ہے آدھا من، نصف عشر. کہ وہاں محنت زیادہ ہوتی ہے کاشتکار کی. رات کو بھی کبھی جاگتا ہے بیچارہ پانی دینے کے لیے، کبھی دن کو، کبھی ہر 15 دن، کبھی مہینے کے بعد وہاں کھڑا ہوتا ہے کھیتوں میں. اس لیے محنت زیادہ. اللہ نے وہاں عشر کم کر دیا، کم ہے، نصف عشر ہے. لیکن جو جو تمہیں ملا وہ دینا پڑے گا. تاجروں کو بھی کہہ دیا ما کا سب تم جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی دو، اور کسانوں جو تم نکالتے ہو تمہارے لیے اللہ کہتا ہے اخرجنا، ہم نے نکالا لکم تمہارے فائدے کے لیے، من الارض زمین سے، اس میں سے بھی تمہیں دینا پڑے گا. نکالا تو ہم نے ہے، صرف تھوڑی تمہاری محنت تھی. تو عشری زمین، بارانی زمین عشری ہوتی ہے، اس کا 10واں حصہ، اور جو نہری زمین اس کا 20واں حصہ ہوتا ہے، نصف عشر ہوتا ہے. فرمایا یہ دینا پڑے گا. سبزیاں پیدا کی ہیں، بے شمار سبزیاں، آلو، پیاز، بینگن، ٹماٹر، یہ بے شمار سبزیاں. آلو پیاز کا حکم اور ہوگا، اس میں سے 10واں حصہ بھی نکالنا پڑتا ہے. لیکن ٹماٹر کا شریعت کا 2 نظام ہے. ایک ہے اسلامی حکومت کا نظام ہوتا ہے. اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت ان لوگوں سے سب سے زکوٰۃ اکٹھی جمع کرے گی، تاجروں سے بھی، جانوروں والوں سے، مویشیوں والوں سے، کنگاروں سے، کسانوں سے جمع کر کے رجسٹریشن کے تحت غریب بیوہ جہاں ہوگی اور اس کی دہلیز کے اندر جا کر اس کو بات مال پہنچایا جائے گا، تاکہ وہ ذلیل اور خوار معاشرے میں نہ بنے. بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کو دے دے گی. یہ بیت المال کے نظام کے تحت ہوتا ہے. وہ آج اللہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نظام آج کل بڑا عجیب ہے. تو اسلامی حکومت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عاملین مقرر ہوتے، جا کر زکوٰۃ لاؤ، جمع کرو. پھر غریب غربے کی ساری رجسٹریشن ہوتی تھی، مردم شماری ہوتی تھی، اس کے مطابق غریبوں کی دہلیز کے اوپر جا کر مال پہنچا دیا جاتا تھا. بیوہ کو، یتیم کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو مل جاتا تھا. لیکن اور ایک دوسرا نظام ہوتا ہے بندہ خود زکوٰۃ نکالے. جیسے آج کل حکومت کا نظام ایسا ہی ہے، بینکوں کے ذریعے سے ہے، تو وہ بھی بڑا عجیب ٹیڑھا میڑھا ہے، وہ بھی الگ نظام ہے، وہ شرعی نظام نہیں ہے. وہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. اس وقت بندہ اپنا مال کی خود زکوٰۃ نکالے. زمین کے اندر پیداوار ہے، وہ آپ کو پتہ حکومت نہیں لیتی ہے. اس میں اہل مدارس یا علماء کرام اعلان کرتے ہیں مدارس کو 2 عشر وغیرہ 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 وغیرہ، وہ چلتا ہے نظام. لیکن سبزی جو ہوتی ہے اسلامی حکومت کے اندر، حدیث میں نبی نے فرمایا لیس فی الحضرات صدقۃ، حدیث میں ہے سبزیوں میں زکوٰۃ بیت المال والوں کو کہا تم نے نہیں لینی ہے. کیوں؟ کہ تم زکوٰۃ وہاں سے وصول کرو، پھر جمع کرو، پھر جمع کر کے بیت المال میں لاؤ. سبزی تو تباہ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. اس لیے فرمایا تمہیں لینے کا حق نہیں ہے. وہ انفرادی طور پر لوگ خود نکالیں گے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن نے جو کہا ہے مما اخرجنا، جو ہم نے زمین سے نکالا، زمین سے اس میں تمہیں دینا پڑے گا. تو سبزیوں میں بھی دینا پڑے گا، لیکن لیسا فی الحضرات، وہ بیت المال کے ورثاء کو، ذمہ داروں کو، افسروں کو کہا تم نے نہ لینا، کہ تم سبزی ضائع کر دو گے. تو میں نے اسی وجہ سے کہا آلو پیاز کی بات اور ہے، وہ سٹاک ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے بیت المال آ کر آگے تقسیم ہو سکتا ہے. لیکن باقی سبزیاں وہ ضائع ہو جائیں گی. وہاں مالی طور پر جتنی سبزی آئی 10واں حصہ اس کا دینا پڑے گا. جتنا شہد تم نے کمایا، آج کل تو شہد کے چھتے لگ گئے ہیں، پہلے گھریلو چھتے ہوتے تھے، آج کل تو فارمی شہد کا اچھا سمال ہے. نبی نے فرمایا شہد میں بھی 10واں حصہ نکالو، زکوٰۃ نکالو. تو فرمایا ایک یہ ہے. دوسرا تو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کہ عمدہ چیز خرچ کرو جو تم نے کمایا، اس میں سے بھی جو زمین میں بھی ہے. زمین میں عشر والے لوگ نکالتے ہیں دائیں بائیں نکالتے ہیں، لیکن جو بیکار قسم کی نیچے گندم رہ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس کو عشر میں دے دیتے ہیں، عمدہ گندم اپنے گھر لے جاتے ہیں. فرمایا یہ ردی چیز نہ دو، خدا کا بندہ، ردی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. عمدہ چیز دو، طیبات دو، عمدہ. اور طیبات کا دوسرا معنی حلال ہے، حلال چیز دو. حرام کا صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے، حلال چیز کا صدقہ ہوتا ہے. رشوت کا مال ہے، صدقہ نہ کرنا. سود کا مال ہے، صدقہ نہ کرنا.
ڈاکے کا مال ہے صدقہ نہ کرنا، غصب کا مال ہے صدقہ نہ کرنا، چوری کا مال ہے صدقہ نہ کرنا، یتیم کا قبض شدہ مال ہے صدقہ نہیں چلے گا۔ فرمایا انفقوا من طیبات، حلال، عمدہ حلال وہ ہوتا ہے، عمدہ سب سے عمدہ وہ ہوتا ہے جو حلال ہو۔ حلال نہیں تو وہ عمدہ ہے ہی نہیں، چاہے وہ جتنا قیمتی کیوں نہ ہو، اعلیٰ قسم کا کیوں نہ ہو، حلال نہیں تو وہ بیکار ہے۔ فرمایا حلال کا حرج کرو، حرام نہ حرج کرنا۔ یہ حرام میں تمہیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الٹا گناہ ملے گا۔ فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ کوئی کہے میں پڑھتا ہوں، دیکھو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، قبول ہو، او بھائی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا نہیں ہوتی ہے بغیر وضو کے۔ اسی طرح فرما دیا ہے ولا تقبل صدقۃ من غلول، چوری کا، ڈاکے کا، حرام مال کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا حرام سے صدقہ نہ دینا، رشوت سے، رشوت کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، چوری کا مال ہے، غصب کا مال ہے، قبضے کا مال ہے۔ لوگوں کی زمینیں قبضہ کرو اور صدقہ کھلا دو جی، چلو طالب علموں کو بلا لو جی، قرآن بھی پڑھا لو، صدقہ بھی کر دیتے ہیں جی۔ اور خدا کے بندہ یہ صدقے نہیں چلتے ہیں، پہلے لوگوں کا حق نہ ضبط کرو، یہ صدقے نہیں ہیں۔ فرمایا انفقوا من طیبات، حلال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا۔ اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا صدقۃ من غلول، اللہ غلول کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ کہہ دیا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اگر حرام مال سود کا ہے، رشوت کا ہے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، غصب کا ہے، قبضے کا ہے، اور یہ پھر کہتا ہے چلو تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیتا ہوں، سود کا مال ہے میرے پاس صدقہ کر دیتا ہوں، رشوت کا مال ہے صدقہ کر دیتا ہوں، اس نے صدقے کی نیت سے غریب کو دے دیا، اور غریب نے کہہ دیا جزاک اللہ، جیسے کہہ دیتے ہیں نا اللہ آپ کو بدلہ دے، اور سننے والا تیسرا تھا اس نے کہا آمین، فرمایا تینوں کافر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ صدقہ حرام مال سے دینے والا دے دے، لینے والا جزاک اللہ کہتا ہے، سننے والا بھی آمین کہہ دے، دینے والا بھی کافر حرام کو صدقہ بنا کر دیتا ہے، لینے والے نے جزاک اللہ کہہ دیا، جزاک اللہ نیکی کے اوپر ہوتا ہے، یہ تو حرام ہے، حرام میں نیکی ہے ہی نہیں، اور سننے والے نے کہا آمین، فرمایا وہ بھی کافر۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ 2 نمبر کے کام کر کے بعد میں کہتے چلو صدقہ کر لو، چلو تھوڑا سا صدقہ بھی کر لیتے ہیں، چلو بیواؤں کی بھی مدد کر لیتے ہیں، او جی ہم یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غریبوں اور بیواؤں کا بھی حصہ نکالتے ہیں۔ تمہیں بیواؤں اور یتیموں کا ٹھیکیداری نظام نہیں دیا رب نے، وہ مالک وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، وہ یتیموں کو بھی پالے گا، بیواؤں کو۔ تمہیں حلال کمانے کا حکم دیا، حلال سے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تمہیں کسی نے کہا حرام کما اور غریبوں کا ٹھیکیدار بن، حلال میں سے دے۔ اور وجہ اس کی یہ کیوں کافر؟ فرمایا حرام کو حلال سمجھ کر، حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو یہ صدقہ تو حرام ہو چکا، یہ صدقہ تو جو دے رہا ہے یہ حلال سمجھ کر دے رہا ہے، حرام مال کو تو نے حلال سمجھ لیا، اس لیے تو کافر۔ اور آگے جزاک اللہ کرنے والا بھی کافر، بھائی اس کے اوپر تو صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن ایسا مال اگر کسی کے پاس آ گیا رشوت کا، سود کا، نہ جہالت میں، تو پھر کیا کرے بندہ؟ فرمایا صدقے کی نیت کر کے نہ دے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہاء کرام نے بھی نقل کیا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میرے پاس سود کا ہے، رشوت کا ہے، حرام کا ہے، یہ اللہ نے میرے لیے حلال نہیں کیا، فلہذا میں محتاج مسکین لوگوں کو دے دیتا ہوں، یہ ان کا ہے۔ اصل مالک تک پہنچاؤ، اصل مالک نہ ملے تو غریبوں کو دے دو، لیکن کیا نیت کر کے؟ یا اللہ میرے لیے حلال نہیں، تو نے میرے لیے حلال نہیں کیا، اس کو میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، تو مالک مجھے نہیں ملتا ہے، یا اللہ اس کا ثواب مالک تک پہنچا دینا، میں اس غریب کو دے رہا ہوں، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دوائیوں کا محتاج ہے، یہ کر کے دے دو۔ تو یہ کیا کیا؟ فراغ عن ذمت مال الغیر، غیر کے مال کی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا ہے کہ غیر کا مال مالک نہیں ملتا تھا، اس نے ادھر دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا حکم مان لیا، اب اس کو میں ثواب دوں گا۔
مالک کو ثواب دوں گا اس کے مال کی وجہ سے، اس کو ثواب دوں گا اس نے میری شریعت مانی اس وجہ سے، اور صدقہ کرے گا تو فرمایا کافر ہو جائے گا۔ حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا حرام بھی مت دو، عمدہ چیز دو، ردی چیز بھی مت دینا۔ فرمایا ولا تیمموا الخبیث، خبیث چیز حرام ہے اس کا ارادہ نہ کرنا، خبیث چیز ناکارہ بیکار چیز کا ارادہ نہ کرنا کہ منہ تنفقون کہ اس کو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ تم خود تو اس کو نہیں لوگے، تمہیں کوئی دے گا تو، الا ان تغمضوا میں۔ آگے فرما دیا وَاعْلَمُوا یقین کرو ان اللہ غنی، اللہ غنی بادشاہ ہے، وہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں کہ حرام مال میں صدقے چلاؤ کہ میں حرام اس لیے کرتا ہوں تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے، نہ تم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ غنی بادشاہ ہے، وہ بیوہ کو، غریب کو، یتیم کو بھی دے سکتا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے، وہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں، شریعت کی مطابق تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حمید وہ بڑی حمدوں والا، بڑی صفتوں والا ہے، اعلیٰ درجے والا ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور بات ذکر کی، کبھی آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، غریب کو دے، مسجد کو دے، مدرسے کو دے، دین والے کو دے، شیطان دل میں وسوسہ نہیں بلکہ ڈراتا ہے اس کو، دیکھ آج تو دے دے گا کل تو محتاج ہو جائے گا، آج دے دے گا لیکن کل تیرے بچوں کی ضرورت میں کمی آ جائے گی، آج تو دے دے گا لیکن کل تجھے پریشانی ہو جائے گی، اور دیکھو اس طرح مال کم ہوتا ہے، چلو جمع کر لو، اس کا یہ کر لو وہ کر لو۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں وعدے دلائے گا، ڈراتا رہتا ہے محتاجی سے، یہ تو خرچ کر دے گا یہ ہو جائے گا، یہ خرچ کرے گا یہ ہو جائے گا، اور جب بے حیائی کا کام آتا ہے، عریانی کا، فحاشی کا، منکر کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ان جگہوں میں شیطان حکم کرتا ہے یہ تو اصل جگہ ہے خرچ کرنے کی، دیکھ بیٹی کی شادی پھر کب ہوگی، لا ڈولک والے، لا میراثی، لا گانے بجانے والے، اور دے پہلے اوپر نیچے پھینک، یہ کبھی کبھی موقع آتا ہے۔ او خدا کا بندہ، یہ یأمرکم بالفحشاء، اس جگہ کہتا ہے یہی تو موقع ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں زندگی میں جی، اور اس وقت بندے کو بھی سمجھاؤ یار خدا کا بندہ اتنا بے دریغ پیسہ نہ خرچ کرو، او بچاؤ، یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، شادیاں کب ہونی روز روز، فلہذا ہمیں اڑانے دو۔ شیطان کہتا اڑاؤ یہ موقع ہے، اور اگر مسجد میں کہہ دیا جائے دے دو، مسجد کی بل میں دے دو، چھوڑو جی ہمارے پاس نہیں ہے، اور دنیا بہت ہے، میرے اور بہت تھوڑے تقاضے ہیں، وہاں شیطان کہتا تیرے اور تقاضے ہیں، فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ دینا، لیکن بے حیائی کا کام کیا تھا، یہی تو موقع ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھنے میں نظر آیا، اچھے خاصے دیندار بھی ہوتے ہیں، ان کو دیکھا وہ میراثیوں کے اوپر ڈول ڈپکے پر، ناچ گانے پر خوب اڑاتے ہیں، جب آدمی کہتے یہ کیا کیا، او ساجی یہ کبھی کبھی موقع آتے ہیں۔ یہ میرا ایک بندے نے زبردست پیسہ خرچ کیا، کہتا میرا اکلوتا بچہ تھا، میں نے بھی دل کھول کر اس کے لیے کمایا، دل کھول کر آج سارا لگا دیا۔ واہ خدا کا بندہ، لگایا کہاں، وہ نچھاور کرتا جا رہا ہے، نچھاور کرتا جا رہا ہے، نچھاور کرتا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ناچ گانے میں، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر اس ناچ گانے میں کہیں شادیوں میں کہیں نکاح، لیکن کبھی وہ کیا مصیبت ایک ہوتی ہے مہندی، اور اس کے ساتھ مجرے میں پیسے لگ رہے ہیں، لا حول ولا قوت، یہ شیطان بے ایمان، الشیطان یعدکم الفقر، دین میں مسجد میں غریب میں دینے کے لیے شیطان ڈرائے گا، نہ دینا، تیری اپنی ضرورت خراب ہو جائے گی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحش کاموں کے لیے بڑا ہی تیز حکم دیتا رہتا ہے، یہ کر یہ موقع ہے، یہ کر یہ موقع ہے، اوے معاشرے کا حصہ بن، تو نہیں دے گا تو لوگ تجھے برا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیسی شادی تھی، یہ کیا تھا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ فرمایا یاد رکھو شیطان کی باتیں نہ مانو، اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کر، شیطان کے راستے میں نہ کرنا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے میرے راستے میں میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور اپنے فضل سے بڑھا کر بھی دوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے، اس وعدے پر پورا اتر۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو وعدہ کرتا بڑی وسعتوں والا، وہ دے کر رہے گا، لیکن جانتا ہے علیم وہ دلوں کو بھی، کون دل سے دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی بندگی میں اپنی جان مال لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی،
اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، ہمارا یہ بیٹھنا یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، شیطان کے رقص و سرور میں جانے والوں کو شیطانی دجل سے محفوظ فرما، اللہ اپنے دین کے لیے آنے کی، اپنے حکموں کے مطابق آنے کی، اپنے حکموں کے مطابق مال جان لٹانے کی سب کو توفیق نصیب فرما، شیطانی چکروں سے، شیطانی دجل سے، شیطانی مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ دنیا کے اندر اس وقت بے حیائی کا، عریانی کا، فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، تباہی آئی ہوئی ہے، یا اللہ امت کو ان تباہیوں سے محفوظ فرما، امت کو شرم و حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، دین کے تقاضوں پر پورے طور پر چلنا نصیب فرما، شیطانی اتباع، شیطانی غلامی سے سب کو محفوظ فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، بیماروں کو اللہ تو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ ان کو سکون اور راحت نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ درس کے ساتھی عمران صاحب ان کے دوست کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، والدہ بھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ دونوں کو صحت و عافیت اور رحم فرمائے، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔